یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ درویشوں کو ملنے کا بڑا آپ کو شوق ہوتا تھا. تو آپ ایک دن کسی نے کہا کہ ٹیلے کے اوپر ایک درویش بیٹھا ہے, تو دیکھا کہ ایک غار کے آگے ٹانگ ایک کٹی ہوئی تھی, آپ نے گوشت اترا ہوا تھا, بس ہڈی بتلا رہی تھی کہ یہ ٹانگ ہے. تو اندر گئے تو ملے, ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی. جب اٹھنے لگے تو مہمان کو سنت ہے آگے دروازے تک پہنچانا, اٹھنے لگے تو ٹانگ نہیں تھی. کہا جی یہ باہر آپ کا معاملہ ہوا ہے؟ جی میرا ہی ہوا ہے. کہا کیسے معاملہ ہوا ہے؟ کہا جی ایک دن بیٹھا غار میں ہی تھا کہ بارش بڑی چلی اور ہفتہ پورا بارش ہی رہی, اور میں غار میں بیٹھا رہا اور دل میں دعا کی, یا اللہ دھوپ نکال دے, بڑی ٹھنڈ ہے, یہی مر جاؤں گا. اور دھوپ نکلی تو باہر منہ پر غار کے منہ میں کے آگے بیٹھ گیا اور دھوپ کی گرمائش لینے لگ پڑا. تو ایک خوبصورت عورت گزری, تو میں نے اسے دیکھا تو وہ بڑی خوبصورت تھی. وہ گزر کر آگے چلی گئی. میں نے کہا اتنا اونچا پہاڑ اور اکیلی عورت آگے گئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے. میں نے جو ہی ٹانگ آگے ارادہ کیا کہ دوبارہ اسے دیکھنے جاتا ہوں, تو اوپر سے آواز آ گئی کہ یاری ہم سے اور خواہشوں غیروں کی, خواہشیں غیروں کی کر رہے ہو. اللہ اکبر. اور اسی تلوار پکڑی اور اسی ٹانگ کو کاٹ دیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر چلی ہے تو یہ رہنی نہیں چاہیے. تو میرے بھائیو آؤ آؤ, آج تو ہم دعوے, میرے جیسا پیر بھی دعوے کر لے گا. میرے بھائیو آج نمازیں پڑھتے نہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے نہیں, محفل تو سجا لیں گے لیکن مسجدیں غیر آباد ہو چکی ہیں. میرے بھائیو آج نمازی ملتا ہی نہیں ہے. امام حسین فرماتے ہیں مجھے جنت نہیں سجدہ پسند ہے, جنت تو میرے نفس کی مرضی ہے اور سجدہ حسین کے رب کی مرضی ہے. آج ہم نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیو ان ہستیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں, آج تو میرے جیسا پیر بھی دعوے کرتا ہے اور بڑے بڑے دعوے پیر کر رہے ہیں کہ آؤ میرے مرید ہو جاؤ, تمہیں تو جھنڈے تلے, تم نے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے. نہ نمازوں کی ضرورت ہے, نہ قرآن پاک کی ضرورت ہے. میرے بھائیو ان کو ضرورت تھی جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے. وہ ساری ساری رات اللہ کے ہاں جگراتے کر لیں تو اللہ کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, وہ نمازیں پڑھے اور ہم کہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو صحابہ کرام اشرم بشرہ 10 صحابہ ہیں جن کو جنت کی گارنٹیاں بھی تھیں, اور ایک صحابی نے بھی نہیں کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا اللہ ککھ بنا دیتا ابو بکر نہ بناتا, ککھ سے تو حساب نہیں ہونا, ابو بکر سے حساب ہونا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات آئے رونے لگ پڑے. کسی نے کہا جی چاند رات ہے, آج تو چاند رات آئے ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور دیکھنے گئے ہوتے ہیں جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے. میرے بھائیو ہماری بہنیں, اگر ہم کسی کو دیکھیں گے تو ہماری بہن کو بھی دیکھنے والا کوئی بن جائے گا. میری دادی امجد فرماتے تھے کہ بیٹے یہ نہ سمجھنا کہ تم پیر ہو کہ اللہ تمہیں معافی دے دے گا. اگر تم بھی کسی کی بہن کو غلط نگاہ سے دیکھو گے تو تمہاری بہن بیوی بیٹی کو دیکھنے والا اللہ پیدا کر دے گا. میرے بھائیو یہ اللہ نے معافی نہیں دینی, لیکن آؤ اپنے اندر یہ حیا بھی قائم کر لیں اور نماز کی پابندی کیا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. آج ہم قرآن پاک سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. میرے بھائیو ان ہستیوں کو پڑھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چاند رات ہی رونے لگ پڑے. کسی نے کہا جی چاند رات ہے صبح عید, آپ فرماتے عید ان کی جن کے روزے قبول ہوئے. عمر کو تو یہ بھی یقین نہیں اللہ نے روزے بھی قبول کیے ہیں کہ نہیں. تو میرے بھائیو علی وہ ہستی ہے کہ اذان آتی تھی کانپنے لگ پڑتے تھے. کسی نے کہا یا علی آپ تو بڑے بہادر ہیں, کانپ رہے ہیں. کہا اتنی بڑی ہستی کا بلاوا ہے علی کی طرف, علی پتہ نہیں اللہ کو راضی بھی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. اور آج میرے جیسا پیر دعوے کرتا ہے کہ نمازوں کی ضرورت نہیں رہ گئی. میرے بھائیو جو پیر اپنی بات منوائے اسے بھی چھوڑ دے, اور جو مصطفیٰ کی بات منوائے اسے اپنا لیں. میرے بھائیو آؤ اپنے پیشانی کو سجدوں سے لبریز کریں اور اپنے سر کو ڈانپے اس لیے کہ کسی اور کی ادا نہیں ہے, یہ کملی والے کی ادا ہے, کسی اور کی ادا نہیں ہے, کملی والے کی ادا ہے. میرے بھائیو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا, لیکن یہ بات ضرور کرتا چلا جاؤں. میں جب بائک پر سفر کرتا تھا تو جب بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں گرا ہوں, تو حالانکہ یہ اس کا کوئی باندھنے والی چیز نہیں ہے, لیکن جب بھی گرتا تھا یہ سر کے نیچے ہوتا تھا. تو میرے بھائیو یہ میرے آقا کی سنت میں پاور ہے. آؤ میرے بھائیو سر کو ڈھانپیں گے نا, اپنے سر کو
चाहे जो मर्जी टोपी पहन लें, चाहे साफा पहन लें, लेकिन दिल में ये ख्याल कर लें ये किसी और की अदा नहीं है, हसनैन के नाना की अदा है, हसनैन के नाना की अदा है। और अपने पेशानी को सजदों से लबरेज करें। हज़रत सईदा कनात आप फरमाते हैं कि सारी रात सजदे में गुजार कर कहें या अल्लाह तेरी तो रात ही छोटी है, मेरा सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। आओ मेरे भाइयों, अपनी पेशानी को नमाज़ों से सजाएंगे ना, नमाज़ों से सजाएंगे। और कुर्रतुन फी सलात किसने कहा है? मेरे आका है, मेरे और आपके आका ने कहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब भी नमाज पढ़े दिल में ये ख्याल ले आए कि ये किसी और की आंखें ठंडी नहीं कर रहा, हुजूर की आंखें ठंडी कर रहा। मेरे भाइयों, अपनी ज़ुबानों को मीठा कर लेंगे, झूठ फरेब दगाबाजी छोड़ दें। मेरे भाई उस वक़्त क्या बनेगा जब कब्र में लोग हमें धकेल कर आ जाएंगे और वहाँ पर आपका कोई भी साथी नहीं होगा सिवाय कमली वाले के। तो क्यों ना लौ उससे लगा लें जिसने कब्र में भी आपका साथ नहीं छोड़ना। ये दुनिया के साथ तो यही छूटने वाले हैं। तो मेरे भाइयों आओ, अपनी ये झूठ फरेब, ये जो ठगियाँ लगा लेते हैं और हम कहते हैं कि मैंने उसके साथ बड़ी ठगी लगाई है, उसे तो बुद्धू बना दिया है। तो मेरे भाइयों उसे नहीं बनाया, तुमने अपने आप को बना लिया है। और अल्लाह तो तुझे देख रहा है, और अल्लाह तो तुझे देख रहा है। तो मेरे भाइयों आओ, आज के बाद झूठ फरेब दगाबाजी छोड़ देंगे। झूठी ज़ुबान सल्तनत पर भी मुर्दा हो जाती है और सच्ची ज़ुबान नेज़े पर कुरान सुनाती है। और अपने चेहरे पर सरकार की सुन्नत सजाएंगे। मेरे भाइयों, एक मैं वाक़या सुन रहा था कि एक ज़िम्मेदार शख्स थे, दो भाई, और एक भाई ने कहा कि रिश्तेदारी करते हैं, तो और दूसरे भाई की बेटी ने कहा कि शर्त यह है कि लड़का दाढ़ी मुंडवाए, अगर दाढ़ी नहीं मुंडवाता तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी, इससे शादी नहीं करूँगी। लड़के ने कहा मैंने हजूर की सुन्नत के मुताबिक रखी हुई है, अब मैं ये इसे नहीं मुंडवा सकता। तो ये शादी करती है तो करे, नहीं करती तो ना करे। तो क्या हुआ, वो बाहर खेतों में चला गया। घर वालों सारों ने सलाह की कि आता है तो इसे पकड़ लेंगे और एक दफ़ा मुंडवा देंगे, बाद में देखा जाएगा। तो जो हजूर के लिए काम करे हजूर उसे रुसवा नहीं होने देते। एक बंदा, एक शख्स ही उठा और उसे बता कर आ गया कि ये मामला होने वाला है। तो उसने पगडंडी पकड़ी और ट्रेन पर बैठा और कराची चला गया। कराची के हालात बड़े टाइट थे, वहाँ पर बंद बोरी लाश जो है वो मिलती थी। तो वो बेचारा, उसने ईशा की नमाज़ पढ़ी तो कारी साहब से कहता है कि रात रुकने की जगह नहीं है। हाय, ज़िम्मेदार, बड़ा ज़िम्मेदार था, लेकिन हजूर के नाम पर बिक गया। तो क्या हुआ कि मुझे रात रहने की जगह मेरे पास नहीं है, रात रुकने दे। कहा नहीं तू दहशतगर्द होगा, तेरे पास तो कार्ड भी नहीं है। कहा जी दहशतगर्द नहीं हूँ, मुझे रात रुकने दे। तो सारी इंतजामिया ने कहा रात रुकने दे। कहा एक शर्त पर रुकने देंगे कि मस्जिद के दरवाजे भी मैंने लॉक करने हैं और बाहर का मेन दरवाज़ा भी मैंने लॉक करना है। कहा मुझे मंजूर है। तो लॉक कर दिए गए। तो तहज्जुद का वक़्त हुआ तो कारी साहब आए, तो एक शेख साहब फैक्ट्री के मालिक बाहर खड़े थे और उन्होंने कहा कारी साहब दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोला, कहा आगे वाले दरवाजे भी खोलें। आगे वाले दरवाजे भी खोल दिए। जब खोले तो आगे वो दरियों में, सर्दी थी, दरियों में लिपटा हुआ था। तो उसने कहा, शेख साहब ने कहा कि इसका थोड़ा सा चेहरा दिखा दो। चेहरा दिखाया तो कारी साहब इस लड़के को नहीं जाने देना। कहा ये तो दहशतगर्द है, इसके पास तो कार्ड नहीं। कहा कारी साहब आपने इसे नहीं जाने देना। कहा ठीक है। वो गए और उस शेख साहब ने अपनी बेटी को तैयार किया हुआ और उसी मस्जिद में आ गए और कहते हैं कारी साहब मेरी बेटी का इसके साथ निकाह पढ़ा दे। कहा ये तो दहशतगर्द है, इसके पास तो कार्ड भी नहीं है, मैं तो इसे भेजने वाला हूँ। कहा नहीं, जिसने इसका पता बतलाया है वो कोई और नहीं है, हसनैन का नाना है। अब जो हजूर के लिए धक्के खाए, मेरे भाइयों आज तो दर दर की ठोकरें नहीं हैं, आज तो पैदा होते हैं तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज खिदमत अच्छी ना हो, सही बात कहते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं, महफिल का मज़ा नहीं आया। देखें हजूर की खातर ये मज़े लेते हैं हम। बूंदाबांदी हुई है, कोड वर्ड है, मूसलाधार बारिश हुई है। मेरे भाइयों ये अगर गुंजाइश है तो आ जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मोहब्बत के साथ कोई अता कर दे तो ठीक है, ना करे तो कोई बात नहीं। लेकिन वो तो देख रहा है ना, वो तो देख रहा है ना। अब
اب اس نے کہا کہ میں جو ہی قاری صاحب سویا ہوں تو کوئی اور نہیں آ گئے، حسنین کے نانا آ گئے اور میرا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں تیری بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ کہا آقا کس کے لیے؟ اور آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی مسجد میں لے آئے ہیں اور اس کا چہرہ دکھا کر کہتے ہیں کہ اس کے لیے لینے آیا ہوں۔ میرے بھائیو آؤ اپنے چہرے پر سرکار کی سنت سجا لیں۔ اسے فیکٹری کا مالک بھی بنا دیا، ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے بھائیو آؤ، تیرے نام پہ مٹاؤں نشاں سے کیا غرض، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے۔ میرے بھائیو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ تو میری دادی امجد کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ کہتے تھے بیٹے اس لنگوٹ کو لوہے کا لنگوٹ بنا لینا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لینا۔ بیٹے یہ دو عمل بڑے ہیں، اگر صحیح طرح اپنا لوگے تو بیٹے دنیا پیچھے ہو جائے گی۔ میرے یہ شرمگاہ کی حفاظت کر لینا اور آنکھوں کو حیا میں رکھ لینا، تو اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اس لنگوٹ کو قائم کر لینا، پھر اللہ تمہیں بڑی عزت دے گا۔ تو میرے بھائیو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کریں گے۔ اور حال ہمارا ایسا ہو چکا ہے کہ لنگر پر ٹوٹ پڑتی ہیں، کھانے پر ٹوٹ پڑتی ہیں، اور شادی بیاہوں پر جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آقا کی امت ہے۔ ہم زور بازو سے دوسرے کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں، جو ہم سے زور آور ہوتا ہے وہ ہمیں دھکا دے کر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو میرے آقا تو وہ تھے کہ پہلے آگے تقسیم کرتے تھے۔ آؤ میرے بھائیو اگلے کا خیال کریں، اور رات کے کسی حصے میں جاگ آ جائے تو کیا ہی بات ہے، نہ آئے تو رات کو سوتے وقت 15 منٹ اپنے دین کا محاسبہ ضرور کر لیا کریں کہ آج کے دن اللہ کو راضی کرنے والے کیا کام ہوئے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کیا کام ہوئے۔ آج ماں باپ کا احترام بھول گئے اور ماں باپ کی قدر بھولے جا رہے ہیں۔ ابا اور امی وہ تو انہیں تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ میرے بھائی ان کی باتیں ہمیں بری لگنے شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ بڑا المیہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، تو آپ کی والدہ ماجدہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت سیدہ کائنات ہیں۔ وہ ان کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ تو آپ کی والدہ کہتی بیٹے حسن تو میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ کہا امی جان جس لقمے پر آپ کا دل ہو وہ لقمہ حسن لگا لے اور حسن سے اللہ ناراض ہو جائے۔ آج ماں باپ پکارتے رہتے ہیں ابا امی دانو تو سوری کوئی نہیں۔ میرے بھائیو جب ابا امی یہ جو ینگ جنریشن آج ابا امی کو کچھ نہیں نہ سمجھتی، جب ابا بنے گا پتہ چلے گا کہ کیسے بچے پالے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو آؤ ماں باپ کا احترام سیکھیں۔ اور میں اپنے مریدوں کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلا مرشد آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی قدر کریں گے تو آپ کو پیر سے مل جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو پیر کے پاؤں بھی دھو کر پیتے رہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے ماں باپ کا راضی ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔